مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے IDTV چینل کو اور سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IDTV اور میرا آج کا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے کی سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی اشاعت و ترقی کے لیے ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے۔ دین حق کی سربلندی کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی تمام قوتیں اور کوششیں مرکوز کر رکھی تھی۔ ایک لمحہ بھی چین سے نہ گزرتا تھا، اپنی امت کی بخشش و مغفرت کا خیال ہر وقت مضطرب رکھتا تھا۔ ان تمام تفکرات اور اضطرابات کو یہ فرما کر دور کر دیا کہ آپ کا رب اپنے لطف و کرم کا آپ پر وہ مہ برسائے گا کہ آپ کا قلب مبارک مسرور ہو جائے گا۔ اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رقم تراز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کریمانہ وعدہ ہے جو ان تمام عطیات کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں سرفراز فرمایا، یعنی کمال نفس، اولین و آخرین کے علوم، اسلام کا غلبہ، دین کی سربلندی، ان فتوحات کے باعث جو عہد رسالت میں ہوئیں اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئیں یا دوسرے مسلمان بادشاہوں نے حاصل کیں، اور اسلام کا دنیا کے مشارق و مغارب میں پھیل جانا، نیز یہ وعدہ ان عنایات اور عزت افزائیوں کو بھی شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے لیے آخرت کے لیے محفوظ رکھی ہیں، جن کی حقیقت اور نہایت کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی نہیں جان سکتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں حضرت امام باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حرب بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ جس شفاعت کا ذکر اہل عراق کیا کرتے ہیں کیا یہ حق ہے؟ آپ نے فرمایا بخدا حق ہے۔ مجھ سے محمد بن حنفیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک روایت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھے ندا کرے گا اور پوچھے گا، یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں عرض کروں گا، ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اس کے بعد امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے کہا کہ اے اہل عراق، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کریم کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، لیکن ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ کتاب الہی میں سب سے زیادہ امید افزا آیت یہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے گروہ سے ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ان تعذبہم، یعنی اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ پھر اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور عرض کی، الہی میری امت۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً میرے حبیب کے پاس جاؤ اور اسے جا کر یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملہ میں راضی کریں گے اور کبھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ یہاں رب کی اضافت
اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس میں لطف و محبت کا جو اظہار کیا گیا ہے وہ ارباب ذوق سے مخفی نہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایک آیت کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو اپنے دلوں میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔